اہمیت کیا ہے، ورنہ اگر اس کی اہمیت واضح نہ ہوئی تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا چیز ہم کو بتا دی گئی۔ تو آئیے اس عنوان کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند واقعات رکھتا ہوں آپ کے سامنے جو صحیح حدیث کے اندر آتے ہیں۔ اور پہلا واقعہ جو آپ کے سامنے رکھوں گا توحید کی اہمیت کے تعلق سے، یہ اس شخص کے تعلق سے ہے جس کے تعلق سے ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ بڑی مشہور حدیث ہے یہ بھی۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا، اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان کہاں جائیں گا؟ عبداللہ بن جدعان کا کیا ہوگا؟ اب سمجھ جائیے، جب ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کسی کے تعلق سے سوال کر رہی ہے، کوئی عام شخصیت تو نہ ہوں گی، سوال ہو رہا ہے کہاں جائیں گا، اس شخص کا کیا ہوگا، اور اس کے مرنے کے بعد یہ سوال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان جہنم میں جائیں گا، اس لیے کہ اس نے اپنے رب سے کبھی یہ نہیں کہا اے رب میرے گناہوں کو معاف کر، مطلب کبھی ایمان نہیں لایا اور ایمان کے بعد اپنے رب سے توبہ نہیں کی، اس بنیاد پر عبداللہ بن جدعان جہنم میں جائیں گا، جنت میں نہیں جائیں گا۔ اب یہ عبداللہ بن جدعان ہے کون جس کے تعلق سے یہ سوال ہو رہا ہے؟ آئیے عبداللہ بن جدعان کی شخصیت بھی بتا دوں۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن جدعان وہ شخص تھا، اور سیرت کی اور تاریخ کی واقعات آپ جانتے ہیں، عبداللہ بن جدعان وہ شخص تھا جو بہت سخی انسان تھا۔ یہ مکے میں آنے والے ہر شخص کو پانی پلاتا، ہر آنے والے حاجی کو تحفے میں بکریاں دیتا، اور یہ روز غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتا، ننگوں کو کپڑے پہناتا، اور اس کے کھانے کھلانے کے تعلق سے اتنی بات مشہور تھی کہ مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے ظہر کی نماز کے بعد اس دیگ کے آڑ میں، اس کے دیگ کے سائے میں لیٹتے اور بیٹھتے، جس دیگ میں یہ لوگوں کو کھانا بنا کر روز کھلاتا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا، اتنی بڑی دیگ تھی جس کے آڑ میں ایک انسان سو سکتا تھا، تو رسول اللہ اس دیگ سے آڑ لگا کر بیٹھتے یا اس کے سائے میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ اس دیگ میں عبداللہ بن جدعان روز لوگوں کو کھانا پکا کر کھلایا کرتا تھا۔ یہ اس کی سخاوت کا حال ہے۔ اسی طرح شام میں ایک بار سوکھا پڑا تو عبداللہ بن جدعان نے 1000 اونٹ مال سے لدے شام بھیجے تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو۔ 1000 اونٹ تصور کرنا مشکل ہے، 1000 گائے تصور کیجیے، کبھی اس کا ریوڑ دیکھی جب چلتا ہے، اور صرف گائے نہیں، گائے پہ مال لدا ہو، تو 1000 اونٹ مال سے لدے اس نے جو ہے تقسیم کر دیے، لوگوں کو دے دی۔ یہ اس کی سخاوت کا حال ہے۔ یہ مال خرچ کرتا ہے، اور یاد رکھیے مال خرچ کرنا یہی سب سے مشکل کام ہے ایک انسان کے لیے۔ مال خرچ کرنا کسی بھی راہ میں ایک انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے، اور بالخصوص اللہ کی راہ میں یا دوسروں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ بہت سی بار یوں ہوا کہ جب جنگوں کا معاملہ آیا، رسول اللہ کو تعاون کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنا گریبان اٹھایا اور کہا کون ہے جو اس میں ڈالیں گا، کیونکہ لوگ مال خرچ نہیں کرتے آسانی سے، تو اللہ کے نبی کو بھی پھیلانا پڑا اپنا دامن، کون ہے جو اس کے لیے مال خرچ کرے۔ تو عبداللہ بن جدعان وہ مال خرچ کر رہا ہے، لوگوں پر پانی پلاتا ہے، بکریاں تحفے میں دیتا ہے، سوکھا پڑ رہا ہے تو 1000 اونٹ بھیجے جا رہے ہیں، اور ہر ننگی کو کپڑا پہناتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ ہے عبداللہ بن جدعان۔ اس کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے اللہ کے رسول کہاں جائیں گا؟ کہا جہنم میں جائیں گا، جنت میں نہیں جائیں گا۔ کیوں؟ تو کبھی ایمان نہیں لایا اور یہ نہیں کہا میرے رب مجھے معاف کر۔ یہ ہے توحید، ایمان نہیں لایا اس نے، ایک اللہ کو نہیں مانا اس نے، گو اللہ پر اس کا یقین ایمان تھا لیکن ویسا نہیں تھا جیسا حق تھا اس کا۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، یاد رکھیے اس زمانے کے۔ آئیے دوسرا واقعہ رسول اللہ کے زمانے سے دیکھیے توحید کی کیا اہمیت ہے۔ ابو طالب، یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہر سیرت کا طالب علم ابو طالب کے تعلق سے جانتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ایک چچا ہے، اور یہ وہ چچا ہے جو ایمان نہیں لایا، لیکن اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ممکن مدد کی، مال سے مدد کی، اپنا جو اثر و رسوخ تھا اسے رسول اللہ کی مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ابو طالب حیات تھے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کو کچھ کر سکے۔ یہ ابو طالب کے انتقال کے بعد کے واقعات ہیں، جو آپ پر کوئی وجڑی لا کے رکھتا ہے، یا آپ کے گلے میں کوئی جو ہے کپڑا ڈال کر کھینچتا ہے، یا کوئی آپ کو برا بھلا سلوک کرتا ہے، یہ سب ان کے انتقال کے بعد ہوا۔ کسی کی مجال نہ تھی، لوگ دوسرے صحابہ کو تکلیف دے رہے ہیں، بلال کو راستے میں گھسیٹا جا رہا ہے،
سمیہ کو قتل کیا جا رہا، شہید کیا جا رہا رضی اللہ عنہ، اور یاسر اور عمار کے حالات برے سے برے ہیں اور صحابہ کے حالات بد سے بدتر ہیں، کوئی بخشا نہیں جاتا ہے، رسول اللہ کی طرف کوئی نظر بھی نہیں اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دھکا پہنچایا قریش ہمارے خلاف ہوں گے، اس لیے کہ ابو طالب کی مدد اس شخص کے نوجوان کے پیچھے ہے۔ یہ ابو طالب کی شخصیت تھی، رسول اللہ کی پوری مدد کی، ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب رات ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے، ابو طالب آ کر رسول اللہ کو اٹھا کر دوسری جگہ سلاتے کہ اگر دشمن رات میں دیکھ کر گیا ہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سوئے ہیں تو میں رات میں جگہ بدل دوں اور میرا بیٹا مارا جائے، اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آشنا ہے۔ یہ ہے ابو طالب۔ انتقال کا وقت آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھتے ہیں، چچا ایمان لا لو، بالکل آخری وقت کی بات ہے، چچا ایمان لا لو۔ تو کہا ہے میرے بھتیجے میں ایمان نہیں لا سکتا، لوگ کہیں گے ابو طالب آخری وقت میں اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گیا۔ تو کہا چچا تمہیں شرم آتی ہے یہ کہنے سے، میرے کان میں کہہ دو خاموشی سے، میں سفارش کروں گا قیامت کے روز۔ تو کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، اور اسی پر اس شخص کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل ہوتی انک لن تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد جس کو تم چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ابو طالب کا کیا ہوگا، انتقال کر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، جنت سے نہیں، جہنم سے نہیں بچ سکتا، وہ بھی سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ عذاب یہ ہوگا کہ ابو طالب کے ٹخنوں تک جہنم کی آگ ہوں گی، ڈبایا جائیں گا، جوتیاں پہنائی جائیں گی کہ روایت میں ہے، اور لیکن اس کی تپش اتنی زیادہ ہوں گی کہ اس کا بھیجا سر میں کھولتا رہے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اور ابو طالب یہ سمجھیں گے یہ عذاب سب سے زیادہ ہے، یہ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو، لیکن جنت کبھی نہیں یاد رکھی۔ کیوں؟ توحید ایمان نہیں لائے۔ یہ ہے توحید کی اہمیت، یہ جنت اور جہنم کا فرق کرتی ہے یہ چیز۔ آئیے تیسرا واقعہ، ایک ایسی شخصیت جو آپ نے بار بار سنا، ابو جہل۔ ہر سیرت کے طالب ابو جہل کا نام جانتا ہے کہ اس نے کیا نہیں ظلم کیے، کیا نہیں کیا۔ اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، یاد رکھیے، اسے کسی بیٹے کا نام جہل نہیں تھا۔ ابو جہل تو اس لیے کہا گیا کہ ایمان نہیں لایا، جہالت کو اختیار کیا۔ اس کا اصل نام تھا، جس نام سے مشہور اور معروف تھا، اس کا نام تھا ابو الحکم، حکمتوں کا باپ۔ یہ اتنا حکیم اور دانا تھا کہ قریش کے تمام معاملات پورے دنیا سے ہی سنبھالتا، پورے جتنے بھی جو ان کے انٹرنیشنل جو ہوتے ہیں ڈپلومیٹک ٹریٹی جس کو کہیں گے، لوگوں سے ملنا، ممالک میں جانا، بادشاہوں سے تعلق قائم کرنا، ابو جہل کرتا۔ لوگ اسے ابو الحکم کہتے ہیں، لیکن ایمان آیا، ایمان نہیں لایا تو سب سے عقل مند آدمی بھی سب سے بیوقوف کہلایا، اور ابو جہل قیامت تک سب بولتے رہیں گے اس کو، کیوں تو اس نے ایمان آنے کے بعد ایمان نہیں لایا، سب سے جاہل آدمی ہے پھر وہ جو ایمان نہ لائے۔ تعجب کی بات ہے نا، اتنا ہوشیار اور ایمان نہ لائے، عجیب بات ہے۔ تو ابو جہل کہلایا ابو الحکم کے بدلے۔ تو یہ توحید ہے جس نے یہ فرق کیا۔ چوتھا واقعہ، ابو لہب۔ ابو لہب کو کون نہیں جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا چچا ہے۔ یہ وہ چچاؤں میں سے جو ایمان نہیں لایا لیکن سخت تھا اسلام کے خلاف۔ ابو طالب نرم تھے، اسلام خلاف کبھی کام نہیں کیا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ تو ایمان لا لیے۔ یہ تکلیف دیتا رسول اللہ کو، اور اتنا گورا چٹا تھا، اس سے کسی بیٹے کے نام لہب نہیں تھا، یاد رکھیں۔ ابو لہب کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ یہ اتنا خوبصورت تھا کہ جب ہنستا یا غصے میں آتا تو لال ہو جاتا انگار کی طرح، تو ابو لہب کہلایا، انگار کا باپ، گورا چٹا ایک دم۔ لیکن اس کے تعلق سے پوری صورت اتر گئی، جہنم میں جائیں گا یہ بھی، اس لیے کہ ایمان نہیں آیا رسول اللہ پر۔ لیکن ابو جہل کے برخلاف ادھر بلال ہے، بلال بن رباح جو غلام ہے۔ ابو طالب، ابو لہب کا نسل دیکھیے، بہت اعلیٰ نسل سے رسول اللہ کا چچا ہے، یاد رکھیے، خاندانی اعتبار سے بہت اونچا خاندان ہے اس کا۔ رسول اللہ فرماتے میرے خاندان میں آدم سے لے کر آج تک کسی نے زنا نہیں کیا، سب سے بہترین خاندان ہے رسول اللہ کا نسب۔ تو یہ اس خاندان کی اولاد ہے ابو لہب، اور یہ اس کا نسب ہے، دکھنے میں گورا چٹا ہے، قریش کا سردار ہے، آزاد انسان ہے۔ اس کے برخلاف بلال ہے جو انتہائی کالے ہے دکھنے میں، روایتوں میں آتا ہے موٹے موٹے ہونٹ ہے، اور یہ جو ہے ہڈی نکلی ہوئی اور بالکل یہاں کوئی گوشت نہیں ہے۔ یہ ہے بلال، کالے انتہائی درجے سے۔ یہاں بلال جنت کی خوشخبری سن رہے رسول اللہ سے، وہاں ابو طالب کو جہنم کی وعید آ رہی ہے۔ حالانکہ وہ نسلاً اونچا ہے، اس کا مقام اونچا ہے، وہ ایک آزاد ہے، گورا چٹا ہے۔ یہاں جو ہے بلال کوئی عطا پتہ نہیں کون کیا ہے، کہاں سے لائے گئے، کہاں سے خرید و فروخت ہوئی ان کی، نہ کوئی نسل ہے، نہ کوئی رنگت ہے، نہ کوئی مالک ہے، بلکہ غلام ہے۔ لیکن بلال کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، ابو لہب جہنم میں جا رہا ہے، کس بنیاد پر؟
توحید بنیاد ہے اس کی۔ اسی طرح آئیے ایک اور واقعہ سن لیجیے توحید کی اہمیت کے تعلق سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ تھے، یا جو ہے ایک جگہ نکلے تھے، ایک غزوے میں تھے بہرحال۔ جب وہاں سے نکلے ایک جگہ سے ایک مقام پر جا کر آپ رکے تو ایک چرواہا جو جانوروں کو چرا رہا تھا آیا اور دیکھا جب کچھ لوگ آ رہے ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ہے جو نبی کہتا ہے، آیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ کہا کس مقصد سے یہاں آنا ہوا تمہارا؟ تو کہا فلاں فلاں لوگوں نے ہم سے جنگ کی، میں اس کے تعلق سے اپنے دفاع کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا اچھا اس لیے آیا ہو، کیا دعوت ہے تمہاری، کیا کہتے ہو؟ تو کہا میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں۔ تو کہا اچھا دعوت تو بڑی اچھی ہے تمہاری، اگر میں اس کو قبول کر لوں تو قبول کرنا چاہوں تو کہا شہادتین دے دو، گواہی دے دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ، معاملہ ختم ہوا۔ تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول ہیں، یہ گواہی دے دیا۔ کہا اب کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا اب تجھ پہ جو ہے یہ عمل فرض ہے، جس عمل کے لیے میں نکلا ہوں، تجھ پر جہاد فرض ہے، اپنا دفاع فرض ہے، برائی کو اس معاشرے سے نکالنا اب تجھ پر فرض ہے۔ تو کہا اچھا بکریوں کو کیا کروں؟ تو کہا بکریوں کو چھوڑ دے، گھر کی طرف چلی جائیں گی۔ بکریوں کو دھکا دے کر بستی کی طرف چھوڑ دیا اور آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا، اور دوپہر ہونے سے پہلے شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا، قتل ہو گیا۔ صحابہ کچھ جو اس کو دیکھ رہے تھے، ڈر تھا کہیں کوئی پتہ نہیں دشمن تو نہیں ہے یا مغوی، اس طرح سے سوچ رہے تھے، وہ اس کے پیچھے تھے، دیکھ رہے تھے کیا کرتا ہے۔ جب شہید کر دیا گیا تو صحابہ اللہ کے رسول کے پاس ہے کہ اللہ کے رسول، وہ نوجوان جو ایمان لایا تھا شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں نے اس کو جو ہے جنت کے اندر بیٹھا ہوا دیکھا ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس کو میں نے جنت میں بیٹھا ہوا دیکھا ہوں۔ اور ایک روایت میں نے اس کو جنت میں 72 حوروں کے ساتھ دیکھا ہوں۔ سوال یہ ہے، یہاں ابو طالب ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یہ عبداللہ بن جدعان ہے، یہ تمام جہنم میں جا رہے ہیں ان کے اعمال کے باوجود، ان کے نسل رنگت اور تمام چیزوں کے باوجود، اور یہاں بلال ہے اور یہ چرواہا ہے۔ اس چرواہے نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا، ابھی ایمان لایا فجر کے بعد، ظہر سے پہلے مار دیا گیا، لیکن جنت میں جا رہا ہے۔ لیکن وہیں یہ لوگ بقیہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ وہ کیا چیز تھی جس نے اس چرواہے کو بنا عمل کے جنت میں لے گیا؟ وہ یہ تھا کہ وہ ایمان لایا تھا، توحید پر تھا۔ یہ اصل ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ ہے توحید، یہ ہے توحید، اور یہ ہے اس کی اہمیت کہ یہ جنت اور جہنم کا فرق ہے، یاد رکھیے۔ توحید فرق ہے، توحید جنت ہے اور شرک جہنم ہے، جس کو میں کہوں گا ایک عام زبان میں۔ تو یہ ہے توحید اور اس کی اہمیت۔ شرک کی قباحت انشاءاللہ اس کے بعد رکھوں گا کہ شرک کیا ہے۔ بہرحال تو یہ توحید ہے، اور یہ توحید کی اہمیت میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ